أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے کو اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے یہاں پر بیان نہیں کیا، اگرچہ سورہ نجم میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت بنا دیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے چڑھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندے تھے علیہ السلام۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے صاف صاف کہہ سنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ خرابی کرو گے اور سرکشی کرو گے بہت زیادہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیے سخت جنگجو جو پھیل گئے شہروں میں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے باری تمہاری طرف لوٹا دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائی مال اور بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری نفری بہت کثیر کر دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے بھلے کو۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ بھیجے وہ بندے کہ جو اداس کر دیں تمہارے چہرے، یعنی تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں گھس جائیں جیسے وہ گھس گئے سے پہلی مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ خراب کر دیں جس جگہ بھی غالب ہوں پوری طرح ہر چیز کو۔ مسجد سے مراد یہاں مسجد اقصی ہے، اور یہ 2 جو وعدے ان کے ساتھ ہوئے، ایک تو رومن ٹائٹس کا حملہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 58 سال پہلے ہوا۔ یہ بخت نصر تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 58 سال پہلے فلسطین پر حملہ آور ہوا، اور وہاں کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہودی قتل کیے اور لاکھوں ہی کو وہاں پر قیدی بنا کر لے گیا۔ اور دوسرا رومن ٹائٹس کا یہاں پر ذکر ہے جو سن 70 عیسوی میں اس نے حملہ کیا فلسطین پر، اور اس نے ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی کو، اور اس کی جڑوں کے اندر بھی اس نے ہل چلا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر
یہود کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، انسان بن جاؤ. عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کیا جب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم زیادتی کرو گے پھر ہم بھی تم پر زیادتی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ کے طور پر بنا رکھا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار فرمایا ہے. ابھی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس پہ بہت ٹیکنیکل اور بڑے بنیادی جو دینی ایشوز ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا دلد باز ہے کہ وہ مانگتا ہے برائی جیسے اسے مانگنی چاہیے بھلائی. اپنی عجلت کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، یعنی انتظار نہیں کرتا کہ خیر ظاہر ہو، پہلے ہی اس خیر کی بجائے برائی مانگ بیٹھتا ہے. اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ دور کر دے ہم سے، یہ دور کر دے ہم سے، یہ نہیں ہمیں چاہیے. حالانکہ وہ دراصل آغاز ہوتا ہے ان کے لیے بھلائی کا کہ جو انہیں پہنچنے والی ہوتی ہے. یہ ایک آگیا مسئلہ یہاں پر بہت اہم، اور یہ مضمون قرآن مجید کے بار بار بیان ہونے والے مضامین میں سے ہے جو مختلف اسالیب سے آیا ہے. کہیں فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا جب کوئی چیز تمہارے لیے، تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کیا جب تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. بار بار کہا گیا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ یہی مضمون ہے. پھر اگلی صورت میں سورہ کہف میں یہ مضمون ایک واقعے کی شکل میں آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ بھی اصل میں یہی تھیم لیے ہوئے ہے کہ ایک چیز اپیرنٹلی بری تھی لیکن ان دا لانگ رن وہی اچھی ثابت ہوئی، اور دوسری چیز ایک بستی والوں کے لیے اپیرنٹلی اچھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے انہیں ایک خزانے سے محروم کر رہا تھا. تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اب دوسرا مضمون آ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے مٹا دیا ہے، محو کر دیا رات کی نشانی کو، یعنی اس کو ڈارک کر دیا ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے رب کے فضل کے تلاش کرو، معاشی جد و جہد. اب اس سے ایک بات جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ دن کا وقت اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے رکھا ہے اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے آرام اور عبادت کے لیے رکھا ہے. یہ دیکھیے 2 دن میں 8 پہر ہیں، یعنی 4 حصے دن کے، 4 حصے رات کے، 8 پہر ہیں. اصولاً ہر پہر کی ایک نماز ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے پہر کی نماز ہے اشراق، اور دوسرے پہر کی نماز ہے چاشت، صلاۃ الضحیٰ. مڈ ڈے آ گیا دوپہر کے بعد تیسرے پہر کی نماز ہے سے پہر، تیسرے پہر کی نماز ہے ظہر، اور دن کے آخری پہر کی نماز ہے عصر. سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی. پہلے پہر کی نماز مغرب، دوسرے پہر کی نماز عشاء،
تیسرے پہر کی نماز تہجد اور چوتھے پہر کی نماز فجر، 8 نمازیں پوری ہو گئی۔ اچھا، اب جو ان میں سے 2 کام کیے، ایک تو ان میں سے 3 نمازوں کو نفل کر دیا، ایک معاشی جدوجہد، 2 کو معاشی جدوجہد کے لیے نفل بنایا، یعنی اشراق اور چاشت کی نماز کو معاشی جدوجہد کے لیے نفل کر دیا کہ لازم نہیں ہے، یعنی ایک لمبا سپین دیا، فجر کی نماز ادا کرو اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، معاشی جدوجہد کرو۔ اور جو ہمارا روایتی کاروبار کا وقت ہے، یعنی کسان وہ تڑکے اٹھتا ہے اور کھیت میں چلا جاتا ہے اور دوپہر تک تقریباً اپنا سارا کام جو ہے وہ نپٹا لیتا ہے، اور رات کے آرام کے لیے 2 کام کیے، ایک تو آخری جو تیسرے پہر کی نماز تھی رات کی، اس کو نفل بنا دیا تہجد کو، اور عشاء کو ارلی کر دیا، یہ بھی نوٹ کیجئے، تاکہ مزید آرام جو ہے وہ تمہیں میسر آ سکے، ورنہ اصولی طور پر یہ تقریباً رات کے دوسرے پہر میں ہونی چاہیے تھی، یعنی اگر ایکولی آپ ڈیوائیڈ کریں تو مغرب اس وقت ہو رہی ہے 7 بجے، اور 7 بجے سے لے کر اگر مڈ نائٹ آپ 12 بجے قرار دیتے ہیں تو وہ 5 گھنٹے ہیں، تو کم سے کم 2.5 گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے تھی عشاء، لیکن اس کو ایکول انٹرول پر کر دیا گیا کہ جتنی صبح طلوع ہونے سے پہلے جتنا فجر کا وقت ہے اتنا ہی مغرب کا وقت کر دیا سورج غروب ہونے کے بعد، اور جو ہی اندھیرا چھائے بس عشاء پڑھ لو، ورنہ پسندیدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتہم بتاخیر العشاء، تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، وبالسواک عند کل صلاۃ، اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ کیا گیا۔ تو اب 2 جو ہیں، رات اور دن کو ہم نے 2 نشانیاں بنایا، اور رات کی نشانی کو ڈارک کر دیا آرام کرنے کے لیے، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اور رات کے دن کے اس پورے نظام سے کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب ہوتا ہے، کیلنڈر بنتا ہے اسی بنیاد پر، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں اور سالوں کی گنتی کر سکو اور اپنے کیلنڈر جو ہے وہ ترتیب دے سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ساتھ لگا دیے ہم نے اس کی بری قسمت، اس کے گردن کے اندر لٹکا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یعنی ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتاباً یلقاہ منشورا، ایک ایسی کتاب بنا کر کہ جو کھلی کھلی ہو کر سامنے اس کے آ جائے گی۔ اس مضمون کو سورہ قیامہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے قیامت کا دن جب آئے گا تو سارا کچا چٹھا اس کا کھول کر اس کو سامنے رکھ دیا جائے گا، لیکن اصل میں انسان آج بھی اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، خواہ کتنے ہی بہانے بنا لے۔ یعنی میں آپ کو آرگو کر کے شاید سیٹسفائی کر لوں کہ میں بہت ٹھیک ہوں، لیکن میں جو ہوں اپنے گریبان میں جھانکوں تو اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو وہی جو اعمال نامہ ہے وہ آج بھی میری گردن میں لٹکا ہوا ہے، بس قیامت کے دن یہ کیا ہوگا؟ یہ بہت مینیفیسٹ ہو کر سامنے آ جائے گا، ورنہ آج بھی انسان کو اپنا سب کچھ خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی قیامت کے دن جب وہ اعمال نامے دیے جائیں گے، اب وہ اعمال نامے جو ہیں
آج سے 30 سال پہلے اٹ واز ہارڈ ٹو کنسیو کہ جی اعمال نامہ کیسا ہوگا. ایک شخص کی زندگی 70 سالہ زندگی ہے تو وہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں وہ سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوگا. اور پھر تمام انسانوں کے، کسی کی 60 سالہ زندگی، کسی کی 80 سالہ زندگی، کسی کی 40 سالہ زندگی، اور ان کا ریکارڈ وہ کتنا بڑا ہوگا رجسٹر جس میں یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہوگا. لیکن اب کمپیوٹر ورلڈ نے آ کر اس کو بالکل کنسیویبل بنا دیا ہے. معلوم ہوتا ہے مسئلہ کوئی نہیں. اب وہ جو یعنی جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو ایک اچھے خاصا بڑا کمرہ جو ہے اس میں کمپیوٹر فٹ آیا کرتا تھا. پھر چھوٹا ہوتے ہوتے اب لیپ ٹاپ کو بھی آپ دیکھیں تو پہلے وہ تقریباً اتنا موٹا ہوا کرتا تھا، وہ دن بدن باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے یعنی پہلے وہ روم آئی، ڈسک آئی، پھر سی ڈیز آئیں، اب یہ یو ایس بی جو آئی ہے، اور پھر اس سے بھی، اور یو ایس بی کا سائز بھی اب چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت جو ہے کیپیسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر یہ کہ موبائل فون جو ہے ہمارا، یعنی یہ اگر آپ نے سوئچ آف بھی کیا ہوا ہے اور سم جو ہے وہ اندر موجود ہے اور بیٹری اس کے اندر ہے، تو الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ آپ کی گفتگو جو آپ نے اس کی موجودگی میں کی ہے اس کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا کیپیبل ہوتا ہے، ہی کیپیبل. یعنی جس ایمان والے کے لیے پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو مانتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کن فیکون سے وہ کر سکتا ہے. لیکن اب تو یہ باقاعدہ یعنی انسانی ذہن بھی جو ہے وہ اس کو کنسیویبل سمجھتا ہے کہ ہاں ہاں یس اٹ از ویری مچ پاسبل. اب وہ اعمال نامہ جو قیامت کے دن مینیفیسٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ چونکہ کہا ہے کہ وہ اعمال نامے باقاعدہ دیے جائیں گے، ورنہ دیے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی میرے جسم کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جن میں کتنی جگہوں پر وہ چیز سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ اعمال نامے ہیں تو اب وہ اگر الیکٹرانک فارم میں ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کس شکل میں ہے. ابھی انسان کی اپنی جو ذہنی ایبلٹی ہے، اس نے آج کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، پتہ نہیں کل اس سے بھی زیادہ وہ کیا کچھ ایجاد کرنے والا ہے. لیکن وہ ساری کیا ہوگی؟ انسانی ایجاد ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا، کس شکل میں ہوگا؟ اور اقرا کتابہ کا یعنی وہ ایک پتہ نہیں دھاگا ہوگا یا پتہ نہیں وہ چپ ہوگی، اور انسان جو ہے وہ یوں ہاتھ میں پکڑے گا اور اس کا اپنا ہاتھ ہی پتہ نہیں مانیٹر بن جائے گا، اور اس پر اس کی زندگی کی وہ فلم جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی. تو اقرا کتابک. اب جب وہ کسی بھی عدالت کے اندر ایک شخص جو ہے اس پر پروزیکیوشن الزام لگاتی ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، وہ انکار کرتا ہے، اور پھر پروزیکیوشن جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر فوٹیج دکھا دیتا ہے کہ جج صاحب دیکھیے. اب وہ شخص جو ہے جس کی تصویر سامنے آ رہی ہوتی ہے، اب وہ خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کے راستے پر چلے، ہدایت کو اختیار کرے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کو آپٹ کرے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول بھیج لیں. یہ بھی قاعدہ اور قانون ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. when it was obvious and crystal clear کہ یہ اس پوری بات سمجھ کر انکار کر رہے ہیں، تب ان پر عذاب آیا ہے. تو ہم کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے
حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیج لیں. ایک اور اہم مضمون آ گیا، یعنی وہ جو پوری صورتوں میں مضمون آ رہے تھے ایک ایک آیت میں یعنی ان کے خلاصے آ رہے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، یعنی ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس بستی میں اللہ کی. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر ثابت ہو جاتا ہے ان پر اللہ کا قول، اللہ کا حکم. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر ہم اس بستی کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے نوح کے بعد بھی ہلاک کر دیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے خود اکیلا ہی کافی ہے، خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، اجرت کہتے ہیں جلدی کو، عاجلہ جلدی مل جانے والی، تو یہ عاجلہ جو ہے دنیا کا دوسرا نام ہے. ومن کان یرید العاجلۃ، اور جو کوئی طالب ہوگا چاہے گا دنیا کو، عجلنا له فیہا، ہم جلد ہی دے دیں گے اس کو دنیا ہی میں، ما نشاء، لیکن ناٹ پر ہز چوائس، لیکن ما نشاء جتنا چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے چاہیں گے. اور یہ ہمارا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار کے دکھاتا ہے کہ نہیں، اور بالکل چٹے ان پڑھ کو ارب پتی بنا کے دکھاتا ہے کہ نہیں. اور اتار چڑھاؤ بھی فیصل آباد کے شہری تو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی بڑی بڑی پارٹیاں سوتر منڈی کی بینکرپٹ ہوئی دیکھتی تھی آپ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طالب ہے، لیکن دنیا کتنی ملتی ہے اسے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. یہ تو ہے اصولی بات. لیکن وہاں ایک خاص مہربانی کی بات تھی کہ ہم نے عطا کیا تمہیں اس میں سے جو کچھ بھی تو نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوا ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن جتنی ہم چاہیں اور جس کے لیے ہم چاہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس میں داخل ہوگا اپنی برائی سن کر اور دھکیلا جا کر. اب اس کے مقابلے میں آخرت دیکھیے، ومن اراد الآخرۃ، ہاں جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعی لہا سعیہا، یعنی پہلے محنت کا ذکر نہیں کیا. دنیا کے چاہنے والے دنیا کے لیے محنت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ مینشن کیا ہے آخرت کے چاہنے والے بغیر محنت کے آخرت چاہتے ہیں. تو ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، صحیح کرے گا، سعیہا جیسے کہ اس کی صحیح ہونی چاہیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح، جن کی دوڑ دھوپ مشکوراً اپریشیٹ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. بہت اہم آیت ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ من عطاء ربک، ہم پہنچاتے ہیں انہیں بھی سب کو تیرے رب کی عطا میں سے، اس کی عنایت میں سے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ ملازم نہیں ہے بانٹنے والا، وہ خود مالک ہے. جسے چاہے جتنا چاہے
جب چاہے جہاں سے چاہے دے، کوئی پابندی نہیں اس میں۔ جسے چاہے بھوکا مارے، جسے چاہے رجا دے۔ ایبسلیوٹ ساورن، ایبسلیوٹ مالک۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دیکھو ہم نے کیسے فضیلت دی ہے انہیں ایک دوسرے پر۔ وللآخرۃ اکبر درجات، یعنی دنیا میں بھی درجے ہیں، فضیلتیں ہیں، لیکن رہی آخرت، وللآخرۃ، لیکن آخرت یقیناً اکبر درجات، زیادہ بڑی ہے درجوں کے لحاظ سے، وہ اکبر تفضیلا، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنا، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ بیٹھ رہے گا الزام کھا کر اور بے کس ہو کر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 10 کمانڈمنٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بائبل کے 10 احکام عشرہ کہلاتے ہیں، اور یہ عیسائی بھی اور یہودی بھی اپنی ہر محفل میں اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ یعنی کبھی آپ کو موقع ملے، عام طور یہودی تو اپنی سینیگاگ میں جانے نہیں دیتے، لیکن جن لوگوں نے باہر سفر کیا ہے سیر سپاٹے کے لیے، یا کسی دوست کے ساتھ، یا ویسے بھی کسی چرچ میں چلے جائیں تو وہ منع نہیں کرتے، تو وہاں پر یہ 10 احکام جو ہیں وہ خالص وہ پرانی جو انگریزی زبان ہے اس میں پڑھائے جائیں، thou not steal, thou not do adultery، اس طرح کر کے وہ پادری جو پڑھ کے سناتا ہے، وہ پرانی ببلک لینگویج جسے کہتے ہیں اس کے اندر۔ تو اب ان کا خلاصہ یعنی قرآنک ورشن ان 10 احکام کا آپ کو ان 2 رکوعوں میں ملے گا جب شروع ہو رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق بندگی کے ساتھ ملا کر والدین کے حقوق کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، سورہ انعام میں آیا، سورہ نساء میں آیا، سورہ انعام میں آیا، اب یہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے ایک ہی آیت کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا، قرآن مجید میں 5 یا 6 مقامات ہیں جہاں اسی طرح ہوا ہے، پھر آگے جا کے سورہ لقمان میں پھر آئے گا، لیکن جامعیت کے اعتبار سے سورہ لقمان کا وہ مقام جو ہے وہ ٹاپ پر ہے کہ جس میں مثبت اور حد بندی بھی کر دی گئی کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے ان کے حقوق کی ادائیگی میں، وہ سب سے زیادہ اونچا مقام ہے۔ لیکن والدین کے حقوق کی تفصیل جس خوبصورتی کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں آئی ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں اور کوئی ریپلیکا نہیں ہے، کوئی ڈپلیکیشن نہیں، کلاسیکل۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے پاس تمہارے سامنے پہنچیں، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف جو ہے اوہ ہو کیا مصیبت ہے، یہ بیزاری کا کلمہ جو ہے یہ وہ ہے، یعنی ان کی پریزنس سے، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے بیزار نہ ہونا۔ جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس نے الٹی سیدھی بھی ہانکنی ہوتی ہے، لیکن اولاد کے لیے، خاص طور پر بیٹوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اس لیے بیٹیاں تو اپنے گھر میں چلی جائیں گی، اصل میں بوڑھے والدین کو کس نے سنبھالنا ہے؟ بیٹوں نے، تو یہ اصل میں تو حکم بیٹوں کے لیے ہے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نظام بنایا ہے کہ وہ حرکتیں کہ جو بیٹے کے اندر والدین کو بھاتی ہیں، وہی والدین، بوڑھے والدین کے اندر بیٹوں کو بری لگتی ہیں۔ ہے تو وہ ایک حکایت ہی
ممکن ہے واقعہ بھی ہو کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر کوئی کوا بیٹھا تھا، بیٹے کہا بھائی کوا ہے۔ باپ نے پھر پوچھا بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ نے کہا کوا ہے۔ باپ نے تیسری دفعہ پوچھ لیا تو بگڑ گیا، اب بھائی بتایا تو کہ کوا ہے۔ باپ بڑا دل برداشتہ ہوا، اٹھ کر اندر چلا گیا اپنے کمرے میں، اور کچھ دیر کے بعد اپنی ڈائری کے ساتھ برآمد ہوا اور بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو آج سے 30 سال پہلے اس دیوار پر اسی جگہ آ کر ایک کوا بیٹھا تھا اور تم نے مجھے 50 مرتبہ پوچھا تھا ابا جی وہ کیا ہے، اور میں نے 50 ہی مرتبہ خوش ہو کر تمہیں جواب دیا تھا کہ بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے، اور میں نے تیسری دفعہ تم سے پوچھا تم بگڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں والدین کے وجود سے بیزار ہونا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو مت۔ ڈانٹا کب جاتا ہے؟ کسی ان پلیزنٹ ان وانٹڈ چیز پر، یعنی ان کی حرکتیں تمہارے لیے کتنی ہی ان پلیزنٹ ہوں، کتنی ہی ان وانٹڈ ہوں، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ڈانٹنے کی اجازت نہیں تو پھر کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ تو اور زیادہ پابندی ہوگی اس پر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ ہجر میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پروں کو بچھائے رکھو اہل ایمان کے لیے۔ یہاں کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے اپنے پروں کو بچھائے رکھو، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو۔ اور یہ اصل میں محاورہ ہے، جیسے مرغی جو ہے اپنے پروں کے نیچے اپنے چوزوں کو دباتی ہے، انہیں پروٹیکشن بھی دیتی ہے اور انہیں وہاں پر ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے۔ تو بوڑھے والدین کو ہر چیز پرووائڈ کرو انہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے۔ اور والدین کو پرووائڈ کیا کرنا ہے؟ وہ سب کچھ جو کل انہوں نے تمہیں پرووائڈ کیا تھا۔ جب تم چھوٹے تھے کھا نہیں سکتے تھے تو تمہیں کھلایا تھا، پی نہیں سکتے تھے تو پلایا تھا، چل نہیں سکتے تھے تو سہارا دے کر چلایا تھا، بالکل موو نہیں کر سکتے تو اٹھایا تھا، یہاں تک کہ رفع حاجت میں بھی تمہاری مدد کی تھی، تمہیں طہارت بھی کرائی تھی، تمہیں غسل بھی کرایا تھا۔ آج اگر وہ بوڑھے ہو کر کھا نہ سکے تو کھلاؤ، پی نہ سکے تو پلاؤ، چل نہ سکے تو سہارا دے کے چلاؤ، یہاں تک کہ بالکل موو نہ کر سکے تو اٹھاؤ، خود باتھ روم میں نہ جا سکے تو لے کر جاؤ، طہارت نہ کر سکے تو طہارت بھی کراؤ۔ اور یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے، جسٹ اے ری پیمنٹ۔ جو انہوں نے کل تمہارے ساتھ کیا تھا آج وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو آ گئے ہیں تو انہیں وہ چیز ری پے کر دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مزید برآں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ جیسے ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی بچے کے لیے والدین دعائیں کرتے ہیں، لیکن بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ ان کی پریزنس سے بیزار ہوتا ہے۔ تو دعائیں کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ اب اسی میں بعض سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں کہ والدین کے بینیفٹ میں تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنی پڑے۔ آج کل ڈائبٹیز کا عام مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا عام مسئلہ ہے، والدین پرہیز نہ کریں تو سختی کے ساتھ انہیں پیش آنا پڑے ان دیر بینیفٹ، تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارے رب کو خوب معلوم ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے واقعتاً، فإنہ کان للأوابین غفورا،
تو وہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ اب والدین کے بعد بات آگے بڑھے گی تو امیجیٹ کون ہے؟ اقربا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، والدین کے تو حقوق ہے نا، اب اقربا کا حق ہے، وہ حق کیا ہے کہ اپنے مال میں سے انہیں دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اقربا کو بھی ان کا حق دو، والمسکینہ، مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن اللے تللے نہ کرو۔ دو عربی کی ایکسپریشنز ہیں فضول خرچی کے لیے، ایک ہے اسراف، دوسرا ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنا کسی معاملے میں، لیکن تبذیر کیا ہے؟ بے جا خرچ کرنا، صرف سے ضرورت نہیں، اپنی عمارت کا روپ ڈالنے کے لیے، اپنے ایونٹ کو یادگار بنانے کے لیے، شہر فیصل آباد یاد کرے کہ کوئی شادی ہوئی تھی، اور اس پر پیسہ بہانا، یہ کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ اور پیسہ کن کے ہاتھوں سے بہہ رہا ہوگا؟ جو خود محروم ہوں گے۔ وہاں جو شخص روشنیاں لگا رہا ہوگا، جو ڈیکوریٹ کر رہا ہوگا، اس کے اپنے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، پریشان ہوگا کہ میں کیسے انہیں رخصت کروں، لیکن یہاں پیسہ بہایا جا رہا ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی۔ تو خاص طور پر منع کیا کیونکہ یہ سرپلس ویلیو سے متعلق بات ہے نا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اللہ تللے نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان چاہتا کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ شراب اور جوئے والی آیت کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ تو جب تم بیجا خرچ کرو گے تو شیطان کے ایجنٹ بن جاؤ گے، اس کے بھائی بن جاؤ گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی ہو، یعنی یو کی ناٹ پے دیم، لیکن کوئی امید سے آئی گیا ہے کہ آپ پہلے ان کی مدد کیا کرتے ہیں ہر سال، اس سال بھی آپ ان کی کچھ مدد کریں گے، لیکن جبکہ آپ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، جبکہ تم انتظار میں ہو خود اپنے رب کی رحمت کے جس کی تمہیں امید ہے، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو کہ میرے کو اپنے کھانے جائے گا کوئی تو میرے کو منگنا سے آ گیا، نہیں۔ قل لہم قولا میسورا، تو ان سے نرم بات کرو۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ کا گردن سے بنا ہوا نا، یہ عربی کا محاورہ ہے کنجوسی کے لیے، کیا ہاتھ بنا ہوا ہے یہاں پر جیب میں نہیں جا رہا، تو ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دے اس کو کہ اسراف پہ اترا۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ خود درماندہ حال ہو کر اور الزام کھایا ہوا، ہارا ہوا ہو کر بیٹھ جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے، ناپ تول کر دیتا ہے۔ جب ناپ تول پر دے گا تو مطلب کیا؟ یہ محاورہ کیا ہے؟ رزق کو تنگ کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی آج بھی محاورہ ہے محمدی ونڈ تے خدائی ونڈ۔ تھیم کیا ہے کہ خدائی ونڈ جو ہے یہ اندھی ونڈ ہے، اندھی تقسیم ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تنگ دست بنایا ہے اور کسی کو صاحب ثروت بنایا ہے۔ کسی کے کتے بھی وہ کھاتے ہیں جو غریب کے بچے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ اللہ کی اندھی تقسیم ہے۔ نو،
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں سے خوب خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ان کو کون کس حال میں ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کسے کتنی ضرورت ہے یہ بھی معلوم ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کسے میں کتنا دوں گا تو وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا. وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ اللہ گنجے نو ناخن نہیں دینا، یعنی گنجا آدمی جو ہے اگر اس کے ناخن ہو تو اپنا ہی سر جو ہے وہ کھجا کے اوپر سے اسی کھال اتار لے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ نظام بھی چلانا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ مال دے کر آزمائش کرتا ہے ان کی ضرور کہ وہ کتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ اگر سب کو ایٹ پار لے آئے تو پھر آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ڈسپیرٹی رکھی ہے سخرین، تاکہ تم ایک دوسرے سے سروس لے سکو. اگر سارے ہی ایک لیول پر آ جائیں، میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ نظام چلانا ہے، اور دوسرے سورہ زخرف میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر اور تمہارے برتن جن میں تم کھاتے ہو اور تمہارے دروازے اور یہاں تک کہ سیڑھیاں جن پر تم چڑھتے ہو وہ سب سونے اور چاندی کے بنا دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات کے مطابق دیا ہوا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے تو شاید میں مسلمان بھی رہوں گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، باخبر ہے، اس نے جتنا دیا ہے ٹھیک دیا ہے، میں اسی قابل تھا، میری اوقات یہی تھی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور خود تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً اولاد کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. سورہ یوسف کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ انسان کی یہ غلط فہمی کہ جی میں بڑا نیک ہوں یہ انسان کو مار دیتی ہے، بڑا پاک باز ہوں. جب انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیگریگیشن یعنی مرد اور عورت کی علیحدگی، علیحدہ محفلیں، علیحدہ فیلڈ کام کرنے کے رکھے ہیں. کیوں رکھے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو، اللہ تعالیٰ کی اس ڈویژن کو نظر انداز کریں گے تو غلطی کھائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم تو نہیں کیا کہ پردے کا نظام دیا ہے، ستر و حجاب کا نظام دیا ہے. وہ کس لیے ہے؟ کہ ہم زنا سے دور رہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ حدود توڑیں گے تو پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پھر وہ ایک لائن ہے وہ کراس ہو جائے گی اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کپڑے کب اتار دی. تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو کوئی ناحق قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کی ہے کہ وہ اس کے 3 میں چوائس ہے اس کے پاس، چاہے تو قتل کے بدلے قتل کروا لے، چاہے تو خون بہا لے، چاہے تو معاف کر دے. تو اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ مقتول کے وارثوں کے پاس. لیکن انہیں بھی چاہیے فلا یسرف فی القتل، کے قتل میں زیادتی نہ کریں. انہ کان منصورا. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، ایفا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کے بارے میں سوال ہوگا.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو ناپ کو جب بھی ناپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ ناپو، تتولو، ذالک خیر، یہ بہتر بھی ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور مت پیروی کرو، پیچھے پڑو اس کے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع، یہ اصل میں نفی ہے نجوم کی اور اس قسم کی جو سو کارڈ سائنسز ہیں ان کی، یہ علم کی بنیاد پر چلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک آنکھ، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، اتراتا ہوا نہ چل۔ انک لن تخرق الارض، بے شک تو جب انسان اکڑ کے چلتا ہے تو ایڑی مارتا ہے زمین میں، تو کتنی زور سے ایڑی مار لو گے؟ زمین میری کو پھاڑ لو گے؟ نہیں پھاڑ سکتے، اپنی اوقات میں رہو۔ اور گردن اونچی کر کے اور اونچا ترا لگا کے چلتا ہے، میرے پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے۔ انک لن تخرق الارض، یقیناً تم کبھی بھی میری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور کبھی میرے پہاڑوں تک اونچے نہیں ہو سکو گے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یقیناً یہ جتنی بھی باتیں ہیں سب میں بری چیز ہے تیرے رب کے نزدیک، رب کی بیزاری میں سب میں بری چیز ہے کہ یہ باتیں تیرے رب کو ناپسند ہیں، لہذا انہیں چھوڑ دو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ان باتوں میں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکمت کی باتیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یہ ان میں سے کچھ ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنانا، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ جہنم میں الزام کھا کر اور دھکیلے جا کر پھینک دیے جاؤ گے۔ افا اصفاکم ربکم البنین، تو کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔